اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی عطرتہ الطاہرہ اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق واجبۃ لہ من اللہ عز وجل واللہ سائلہ عما صنع فیہا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے مومن بھائی پر 7 حقوق ہیں جو کہ واجب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ سائلہ عما صنع فیہا، کہ خداوند متعال کے نزدیک مومن مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تو نے اپنے مومن بھائی کے یہ 7 حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو وہ 7 حقوق کون سے ہیں جو مومن کے مومن بھائی پر ہیں؟ فرمایا الاجلال لہ فی عینہ، کہ مومن کی آنکھ میں دوسرے مومن بھائی کے لیے حیا ہو، اس کی بزرگی ہو، اس کی عزت ہو، جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ آنکھ میں کسی کا حیا رکھنا، کہ فلاں شخص کی آنکھ میں حیا ہے، بزرگوں کا شرم ہے، ان کا لحاظ ہے۔ تو فرمایا الاجلال لہ فی عینہ، مومن کا مومن بھائی پر پہلا حق یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ شخص بزرگی اور اس کی تعظیم رکھے اپنی آنکھ میں، یعنی کیا؟ یعنی اس کا خیال رکھے، اس کا ادب کرے، عزت سے پیش آئے۔ دوسرا فرمایا والود لہ فی صدرہ، اپنے دل میں دوسرے مومن بھائی کو دوست رکھتا ہو۔ تو یہ ادائیگی ہے ان 7 حقوق میں سے، یہ بھی حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر کہ اپنے دل میں اسے دوست رکھتا ہو۔ اسی سے ملتا جلتا ایسی ایک تعبیر ہے، فرمان گرامی قدر ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا، کہ نظر المؤمن فی وجہ اخیہ المؤمن للمودۃ والمحبہ لہ عبادہ، کہ مومن کا مومن بھائی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت خدا ہے، مگر وہ نظر، وہ نگاہ کیا ہو؟ محبت اور مودت کی نگاہ ہو، بغض و کینے کی نگاہ نہ ہو۔ والمواساۃ، تیسری چیز، تیسرا حق کیا ہے مومن کا مومن بھائی پہ؟ والمواساۃ لہ فی مالہ، اپنے مال میں اس کو حصہ دار سمجھے۔ مومن بھائی کی اگر کوئی مالی مشکل ہے تو اس کو ادا کرے، دھیان رکھے کہ کہیں اس کو کوئی پریشانی ایسی نہ ہو کہ مالی مشکل کا شکار ہو اور یہ مالدار دوست اس سے بے خبر ہو۔ آگے فرمایا وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لَهُ، اللہ اکبر، لنفسہ، وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ یہ الخصال کی احادیث ہیں، یہ ایک معروف جملہ ہے۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہتے ہیں نا عام طور پہ کسی دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ جسے کہتے ہیں فارسی میں ایک بنا ہوا ایک مقولہ کہ روغن ریختہ نظر امام زادے، کہ جو روغن جو گھی ڈل گیا، گر گیا، کہا جی چلو یہ امام زادے کی نظر ہوا۔ فرمایا نہیں، گری ہوئی چیز، ٹوٹی پھٹی ہوئی چیز، یا ہم فروٹ پھل کوئی چیز کھانے کے لیے آئیں جو داغدار ہو، عیبدار ہو، اچھے اچھے خود چن لیے، داغدار عیبدار کہا خدا کے نام پہ بانٹ دو۔ فرمایا نہیں، ان یحب لہ ما یحب لنفسہ، مومن کا حق مومن بھائی پہ یہ ہے کہ جو خود اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرے۔ وَأَن يُحَرِّمَ غِیبَتَهُ، اور اس کی غیبت کو، مومن بھائی کی غیبت کو خود پہ حرام جانے، جس طرح قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہے کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس جیسا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ان یحرم غیبتہ، اس کی غیبت کو خود پہ حرام سمجھے۔ وَأَن يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ، جب سنے کہ مومن بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر کہ اس کے پاس عیادت کے لیے جایا جائے، وگرنہ یاد رکھیے واللہ سائلہ،
قیامت والے دن خدا پوچھے گا عما صنع فیہا کہ یہ انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ حق ہے مومن کا دوسرے مومن پر. وَيُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ جب سنے مومن دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی تشییع جنازہ کے لیے جائے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی اپنے درس میں فرما رہے تھے دام ذلہ کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو پہلا مجدہ اور پہلی خوشخبری اس کو یہ دی جاتی ہے کہ جتنے لوگ تیری تشییع جنازہ میں آئے تھے نا خدا نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو اتنا بڑا ثواب ہے تشییع جنازہ میں جانا اور مومن کی جنازہ میں شرکت کرنا. ولا یقول یہ بڑی قیمتی، ویسے تو ساری حدیث ہی قیمتی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی چیز ہے چونکہ یہ مبتلا بہ چیزیں ہیں، یہ جو مرض ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ولا یقول فی ہے اس شخص کے بارے میں اور کچھ نہ کہے بعد موتہ الا خیرا اس کے مرنے کے بعد کچھ نہ بولے اس کے لیے سوائے خیر کے. یہاں تو ہم جب جنازوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں ابھی جا کے وہاں ان کے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں لوگ شروع ہوتے ہیں اس میں یہ عیب تھا فلاں تھا فلاں تھا. فرمایا نہیں، جس طرح جنازے کی تکبیر میں کہا گیا تو اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہو پھر بھی جب تو نے جنازہ پڑھنا ہے تو کہنا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. وانت اعلم بہ منا، باقی تو خود بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. تو فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے کچھ نہ کہے مگر خیر کا کلمہ اگر کہہ سکتا ہے تو کہے، وگر نہ خاموش رہے. کسی کا گلہ نہ زندگی میں کرے نہ اس کے چلے جانے کے بعد. یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر کہ وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے، خیر سے یاد کرے. خدا کرے کہ یہ باتیں ہم لوگ صرف کہنے سننے تک نہ رہیں. سامعین و حاضرین و ناظرین، یہ باتیں جب ہم کریں تو ہمارے دلوں میں اتریں. سب سے پہلے میں خود جو بول رہا ہوں کیا میں خود عامل ہوں؟ خدا ہمیں عامل بنا ہے. معصوم نے بتایا یہ حقوق ہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ قصہ گوئی نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور ایک سے نکال دیں. فرمایا نہیں، للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق واجبۃ من اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واجب ہیں. آگے فرما رہے ہیں واللہ السائلہ، خدا ان کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے یہ انجام دیے تھے یا نہیں، یہ حقوق ادا کیے تھے یا نہیں. آخر میں ایک بات کہوں، کوشش ہماری ہوگی اگر ہم انشاءاللہ موفق ہو سکے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں موفق فرمائے گا انشاءاللہ تو ایک دو جملے اس کے ہم اسی طرح بھیجتے رہیں گے. رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے، سرکار کا ایک رسالہ ہے. جس طرح صحیفہ کاملہ سجادیہ، آپ صحیفہ سجادیہ کاملہ آپ پڑھتے ہوں گے، دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہے، معرفت کا ایک بحر ذخار ہے، بحر بے کنار ہے. اسی طرح ایک مولا کی کتاب ہے رسالۃ الحقوق جس میں مولا نے بتائے ہیں کہ حقوق اللہ کے مخلوق پہ کیا ہیں، مخلوق کے اللہ پہ کیا ہیں. یہ جو زمین جس پہ آپ چل رہے ہیں اس زمین کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کے جسم کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کا اولاد پہ کیا حق ہے، اولاد کا آپ پہ کیا حق ہے، مومن کا مومن پہ کیا حق ہے. تو اس کو پڑھنا چاہیے. اگر ہم اس کو پڑھیں ہمیں پتہ چلے گا کہ حق ہم حق کے نعرے تو لگاتے ہیں، حق کہتے کسے ہیں اور حقوق کی ادائیگی اور اس کی پابندی کسے کہتے ہیں. تو ہم کس طرح پابند ہو سکتے ہیں حقوق. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موفق و مؤید رکھے کہ ہم معصوم کی امانت پہنچانے کی کوشش میں اور صحیح جمیلہ میں مشغول رہیں. مومن کا بھائی ہے اور ایک دوسرے پہ حق رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھائی لائق ہو کوئی نالائق ہو، اگر لائق ہے تو لیاقت کی وجہ سے اس کی قدر کرو، اگر نالائق ہے تو اس کی لیاقت کے لیے انتظام کرو، کوشش کرو، سعی جمیلہ میں دن رات مشغول رہو. وہ لائق بن جائے گا، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہیں ثواب ہوگا. کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، معروف کلمہ ہے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، خیر لک من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں موجود سب چیز ایک طرف،
اس ایک کام کی قیمت ایک طرف. خدا ہمیں توفیق دے. الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہمیں اپنے امور میں عدل قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرما، پالنے والے اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، برائی کی توفیق سلب فرما، مومنین کی عزت مال جان ناموس کی حفاظت فرما، رزق مال جان صحت میں برکت عنایت فرما. الہ العالمین آفات آحاد بلیات سے محفوظ و معمون فرما. جہاں جہاں تیری مخلوق بستی ہے پالنے والا، الہ العالمین اچھے انداز میں بسنے کی توفیق مرحمت فرما، حفاظت فرما. وارث زمانہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے یارو انصار و اعوان میں ہمیں شمار فرما. امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ جو گزشتگان ہیں درجات بلند فرما، جو زندہ موجود